کہ آج 8 ارب تقریباً آبادی ہے دنیا کی، 800 کروڑ لوگ ہیں۔ اس میں نہ کوئی حقیقت میں عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ بدھ مت ہے، کوئی نہیں۔ سب ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ہے اور سب لوگ دنیا دار ہیں۔ باقی تو رسومات ہیں، ہندو مندر چلے جائے گا، سکھ گردوارے چلے جائے گا، عیسائی گرجے چلا جائے گا، یہودی اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے گا، مسلمان مسجد میں۔ یہ صرف برائے نام ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر میں رک کے وہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اے مسلمانوں کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی، اس میں ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شر الناس، شریر ترین لوگوں میں سے اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج ہمارا موضوع یہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آخرت آپ کی ترجیح نہیں ہے تو پھر آپ کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں آج موجود ہیں سامنے کرام۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو دین اسلام کو تو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں، دین مکمل ہے اور مکمل دین ہی اللہ تعالیٰ کو قبول ہے، اور آدھا دین یا کچھ کرنا کچھ نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو کہوں ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، دیکھیں دین یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اللہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں اور اس کی باغ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیں، تو یہ دین ہے۔ لیکن جب تک آپ غلام نہیں بن جاتے اللہ کے اور بندگی قبول نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کی نجات ممکن نہیں ہے۔ ہمارا جو یہ آج کل مضامین کا سلسلہ ہے راہ نجات، تو نجات بہت ضروری ہے۔ دنیا میں آ کے دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا میں آ کے انسان یا تو کامیاب ہوگا اپنے مقصد زندگی میں یا ناکام ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کی طرف رخ کر لیا اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یعنی دنیا کی کامیابی کے پیچھے کہہ لیں دوڑ رہے ہیں، یہ لوگ ناکام ہوں گے، نقصان میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نقصان کے لیے نہیں بنایا ہے، بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اور اس کی ابتدا اس دنیا میں ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو نوٹ، یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جائے گی اگر آپ دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب آپ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت نظیر ہوگی۔ اطمینان، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے بارے میں کہا ہے
کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. خوف مستقبل کا، ماضی کا غم کوئی نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو میں تمہیں یہ دنیا اچھی بناؤں گا تمہارے لیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے. اللہ تو دیکھیں، دھوکے میں نہ رہیں. اگر آپ نے اللہ کی طرف رخ نہ کیا، آخرت کو ترجیح نہ بنائی زندگی کی، اور مکمل دین کو قبول نہ کیا یا اس میں داخل نہ ہوئے، جیسے کہ حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اگر نہ ہوئے تو پھر آپ دنیا میں بھی ایک قسم کی دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو. اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا وہ خوش نہیں رہے گا، زندگی تنگ ہوگی، بدحال زندگی گزارے گا، پریشان حال. آج دیکھ لیں عام یہ پریشانی ہم سب تمام مسلمان، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، ہر شخص پریشان ہے، تنگ ہے اپنے حالات کار میں. تو یہ وہ دیکھیں بنیادی باتیں ہیں، اور اصل چیز جو ہے ایمان باللہ ہے. نیکی کا آغاز ایمان باللہ سے ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ایمان باللہ کیا ہے؟ اللہ کی عطا سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی حقیقت کو، اور یقین کر لیں کہ آپ کا اس دنیا سے حقیقی کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ایک روح ہیں جو عالم ارواح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کے جسم میں پھونکا ہے، اور وہ روح کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے. امتحان میں یعنی اللہ تعالیٰ ہماری کامیابی، ہماری ترقی چاہتا تھا. دیکھیں ہمیشہ امتحان، دنیا میں جو ہم امتحان دیتے ہیں وہ اگر پاس کر لیں تو آپ کی ترقی ہو جائے گی. اگر امتحان میں پاس کر لیں، امتحان دیں اور پاس ہو جائے تو پھر آپ اپنی منزل مراد تک پہنچ جائیں گے، یعنی کامیاب ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے امتحان نہ دیا اور امتحان میں فیل ہو گئے، دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم ہیں. ہمارا جو ذہن ہے یا جو ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا، وہ تو دنیا کی زندگی ہے. ہم میں سے ہر شخص دنیا کے لیے جی رہا ہے، ہر شخص کا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے. دنیا منزل ہے ہماری، اور دنیا ہی کے پیچھے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک ہم دوڑتے چلے جاتے ہیں. دین ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا. بس ایک مختصر بات ہے، دین کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ ایک بھوکے کو شدید بھوک میں روٹی کی کھانے کی اہمیت کا اندازہ ہو. دیکھیں تھوڑا سا بھوک پیاس ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں، روزہ ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک کا، لیکن آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں سارا دن بھوکا رہنا ہے اور پھر افطاری کرنی ہے یا روزہ کھولنا ہے یا کھانا کھانا ہے، تو اس کے لیے آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں. شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جس میں افطاری کا روزہ ہو اور افطاری کا اہتمام نہ ہو. حالانکہ یہ کوئی افطاریاں بنانا یہ کوئی فرض یا واجب چیز تو نہیں ہے،
لیکن ہمارے لیے اہم ہے افطاری کرنا۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اہمیت کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں تو آپ کے لیے پھر افطاری کی اہمیت ہے اور سحری کی بھی اہمیت ہے، لیکن دین کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیں بہت بڑا ایک دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ میں واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دھوکے میں آنے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اور وہ دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ۔ دیکھیں یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا آپ احساس کریں، ادراک کریں۔ اصل میں تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کو کوئی جاگنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی۔ جاگنا ہے اور پھر کام کرنا ہے جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں۔ امت مسلمہ سو رہی ہے، دنیا کا نشہ ہے، اس میں دھت ہے۔ ہر شخص، بچہ ہو، بچی ہو، جوان، بوڑھا، سب لوگ جتنے بھی عمر ہے دنیا کا نشے میں دھت ہے۔ دیکھیں 70-80 سال بڑی عمر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، لیکن آپ دیکھیں کوئی فکر نہیں ہے عاقبت کی، آخرت کی، حتیٰ کہ قبر کی بھی۔ بڑھاپے میں دنیا کی سوچ ہے، اور دنیا کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں بڑھاپے میں بھی۔ یہ افسوس کی باتیں ہیں لیکن ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے۔ دنیا دار کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور جو مومن ہے اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اللہ کی رضا اس کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے لیے اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اہمیت ہے تو ظاہر کی، میرا فائدہ، مجھے کتنا ملے گا، یہ میرا مال، یہ میری اولاد، یہ گھر گاڑی، یہ بس آپ دیکھ لیں اسی دھوکے میں ہم رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت خطرناک بات ہے، خطرناک رویہ ہے۔ میں آپ کو خبردار بھی کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ دنیا دشمن لگے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، نفس ہے، شیطان ہے، مختلف، یہ تو آزمائش کی جگہ ہے۔ تو بہرحال آج کا جو سبق، جو دین اسلام میں نے موضوع لکھا ہے کہ ہمیں دین اسلام کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا جواب تو میں نے آپ کو دے دیا کہ آج کے مسلمان کو دین اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا دار شخص ہے، اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آج 8 ارب تقریباً آبادی ہے دنیا کی، 800 کروڑ لوگ ہیں۔ اس میں نہ کوئی حقیقت میں عیسائی ہے، نہ یہودی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ بدھ مت ہے، کوئی نہیں۔ سب ایک ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، اور سب لوگ دنیا دار ہیں۔ باقی تو رسومات ہیں، ہندو مندر چلے جائے گا، سکھ گردوارے چلے جائے گا، عیسائی گرجے چلا جائے گا، یہودی اپنی عبادت گاہ میں چلا جائے گا، مسلمان مسجد میں۔ یہ صرف برائے نام ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر میں رک کے وہ حدیث آپ کو یاد دلاؤں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اے مسلمانوں کہ اس وقت اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہوگا، مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی، اس میں ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شر الناس، شریر ترین لوگوں میں سے اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ پھر قواریت تو اسلام میں نہیں ہے، یا آپ بس محض چند مسائل کو لے کر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، قبر پہ مت جاؤ، اللہ سے مانگو،
یا رسول اللہ کہو یا نہ کہو، میلاد مناؤ نہ مناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم غیب ہے نہیں ہے، حاضر ہیں ناظر ہیں، نور ہیں بشر ہیں، جنازے کے بعد فاتحہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، تیجا اور قل یہ ہے نہیں ہے، یہ کچھ آپ نے عجیب قسم کے مسائل لگا لیے۔ ہر ایک فرقہ اپنے چند مسائل کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو اس کی نظر میں ہے، دوسروں کو وہ باطل قرار دیتا ہے۔ تو اسلام دیکھیں، اسلام تو بندگی کا نام ہے، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، پیغمبر کی اطاعت، تقوی کی روش اور بندگی اللہ کی، یہ اسلام کا خلاصہ، ہر پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس میں فرقہ کہاں سے آ گیا، اور تشدد پھر کہاں سے آ گیا؟ تشدد بھی تو ہے نا، ایک فرقہ دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا اور دوسرے کو باطل، گستاخ، بدعتی، مشرک، کافر تک قرار دیتا ہے۔ ایک فرقہ ہے ہمارے ہاں، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا فرقہ جو ہے ہمارا مخالف، ان سے تم نے نہ نکاح کرنا ہے، نہ ان کا کھانا کھانا ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور عیسائی کا ذبیحہ کھا لو، تم اس کا کھانا کھا لو، ان سے نکاح کر لو ان عورتوں سے، لیکن اس فرقے والے سے تم بالکل کٹ، یہ تشدد ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ سب جو بھی کلمہ گو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی صلاتنا و اکل ذبیحتنا، جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو تم پہ سلام قدر کر لے، جو اسلامی شعار ہے، تو اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مسلمان نہیں ہو، اس کی تحقیق کر لینا۔ اور وہ یہاں پہ میں وہ واقعہ بیان کروں گا، ایک صحابی تھے، ایک غزوے میں جنگ ہو رہی تھی، ایک جنگ میں، غزوہ نہیں تھا، تو سریہ، اس میں کافروں سے مقابلہ ہو رہا تھا، جنگ ہو رہی تھی، ایک کافر کو اس صحابی نے چت کر لیا اور تلوار نکال لی اس کا گلا کاٹنے کے لیے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ میں تو شہید کا نام دوں گا اسے، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ خبر جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، لوگوں نے بتایا کہ اس طرح انہوں نے یہ کیا، اس کو بلوایا گیا، پوچھا کہ بھئی کیوں، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیوں تم نے اس کو کافر سمجھا، تم مسلمان ہو گیا تھا؟ تو اس نے یہ عذر پیش کیا کہ حضور جنگ ہو رہی تھی، کافر تھا وہ، اور جب میں اس پر غالب آ گیا اور گلا کاٹنے لگا تو اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ دیکھیے آقا نے کیا فرمایا، بہت ناراض ہوئے، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، ہلا شققت قلبہ، 3 مرتبہ فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھے تھا کہ اس نے کس نیت سے کلمہ پڑھا؟ بہت ناراض ہوئے۔ دیکھیں خیر میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دین اسلام ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ دین اسلام واحد طریقہ ہے جو آپ کو کامیاب، نجات دلا سکتا ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک، یعنی دین کا مطلب
وہ تو میں نے بیان کیا ہوا ہے، ایک طریقہ کار، ایک ضابطہ، ایک اللہ کی مرضی، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے زندگی گزارے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں اس سے قبول نہیں کروں گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار ہوگا۔ پھر آیت نمبر 86 ہے، اس پر بھی ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے لفظی ترجمہ، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر انکار کا راستہ اختیار کیا۔ کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اور وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے اور ان کے پاس بینات، روشن نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، دیکھیں یہ آیت نمبر 86 ہے سورہ آل عمران کی، جو کہ 3 نمبر سورت ہے۔ اب یہ آیت جو ہے یہ تو ٹوٹلی، دیکھیں ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے نا، لیکن انکار ہے کہ کلمے کے تقاضوں پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہم نفس کے بندے ہیں، اللہ کے بندے تو نہیں ہیں، ہمارا معبود اللہ تو نہیں ہے، نفس ہے، خواہشات نفس ہے، ہم دنیا دار ہیں، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے اور ہمارا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تمہارا انکار ہے اور تم اپنا رویہ یا نیت صحیح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں دوں گا، تمہاری ہدایت تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج دین اسلام، قرآن اور جو بھی ہمارے حقیقتیں ہیں، دیکھیں 3 بنیادی ہمارے عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہ بات میں تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، صرف زبانی باتیں ہیں ہماری، ساری چیز زبانی ہے۔ اصل میں تو دین کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، ہم کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے، تو ہماری حالت تو بہت زیادہ بری ہے۔ ہم محض اس لیے مسلمان ہیں کہ ایک روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، انہوں نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، مسجد کا راستہ دکھا دیا، ہم نمازیں پڑھنے لگے اور بس اس پر ہماری تسلی ہے۔ دیکھیں اصل میں تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا، اور اللہ نے منع فرمایا تھا کہ تم آخرت کو ترجیح دو، دنیا کو ترجیح نہ دو، اور اللہ کی نظر میں اللہ کے جو قانون ہے اس میں جس نے بھی آخرت کی نسبت دنیا کو پسند کر لیا تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حساب سے وہ کافر ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 پڑھ لیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ تو دیکھیں بہت ہی ایک خطرناک اور ایک بہت بھیناک صورتحال ہے آج۔ تمام مسلمان دین سے پھر چکے ہیں، دین سے غافل ہیں، ایمان، کلمہ طیبہ، اس کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ دین کو تو یہ دیکھیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دین کو ہم نے محض چند رسومات تک محدود کر دیا ہے، بس ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک بات کا پتہ ہے
کہ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ بنگلہ ہے، یہ کار ہے، یہ کوٹھی ہے، یہ عہدہ ہے، اور یہ کارخانہ ہے. یہ چیزوں کی معلومات ہیں. یا ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، او کما قال، کہ یہ آج کا مسلمان تو دنیا کے ظاہر کے بارے میں معلومات رکھتا ہے اور آخرت سے یہ ٹوٹلی غافل ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے آخرت کیا چیز ہے. تو دیکھیں بہت زیادہ گمراہی ہے آج. تو آپ خود بھی اندھیروں سے نکلیں، روشنی کی طرف آئیں. یقین کریں اپنی حقیقت پر، یقین کریں کہ آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، آپ کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اور دنیا جنت خریدنے کی جگہ کا نام ہے. آپ نے جنت کا سودا کرنا ہے، بیعت کرنی ہے اللہ سے، مال و جان کے عوض اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے دے گا، بشرطیہ آپ اس سے بیعت کریں، آپ اس سے سودا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور یا ان کے نمائندے کے ذریعے بیعت کریں، اپنے آپ کو بیچیں اور آخرت کو ترجیح بنائیں، اللہ کو منزل بنائیں اور ایک مقامی رہنما کو تلاش کریں، اس کی ایک تو صحبت اختیار کریں اور اس سے رہنمائی لیں مسلسل. تو پھر تو نجات ہے، نجات ممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو آیت نمبر 86 میں پڑھ رہا ہوں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، یہ ساری باتیں دیکھیں. ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. ایمان کا یہی مطلب ہے کہ آپ کلمے کا اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور قرآن ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم نے تو انکار کر دیا. رویہ دیکھیں، اصل بات رویے کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن میں ہے کہ اگر تمہارا رخ دنیا کی طرف ہو اور تمہارا معبود اللہ کی بجائے خواہشات نفس ہوں اور تم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہو، تو تم ظالم ہو، اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. چونکہ تم نے حق سے انکار کر دیا، حق کو قبول کرنے سے، اب تمہیں ہدایت کی توفیق نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک، آیت نمبر 87 میں، اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے، آج کے مسلمان کا بدلہ کیا ہے. دیکھیں بہت اہم بات ہے. ایک تو اس کو ہدایت کی توفیق ہے، یعنی ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی، ہدایت سمجھ میں نہیں آئے گی اگر آپ ظالم بن گئے، اور ظالم تو ہم ہیں. اب اس کے مزید کیا اثرات ہیں؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تمہارا بدلہ اے نام نہاد مسلمان، جس نے حق کو بھلا دیا، اللہ سے رخ پھیر لیا اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا، تم پہ اب اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی. خالدین فیہا، اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آج کا مسلمان اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، اللہ کا غضب ہے اس پر. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ مسلمان ہے آج. اب خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، ان کے سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. یعنی جب قیامت کا دن ہوگا یا نزع کا وقت ہوگا تو ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وہاں پہ بھی ہم مہلت مانگیں گے روز قیامت، ربنا فرجعنا نعمل غیر الذی کننا نعمل او کما قال، کہ وہاں پر ہم افسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم وہ عمل کریں جو ہم نے نہیں کیا.
اللہ تعالیٰ نے پھر فرمائے گا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر میں دوبارہ بھی انہیں بالفرض محال بھیج دوں تو یہ پھر وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کی بندگی کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ لیکن وہ یعنی ہم تو رب کی بندے نہیں ہیں، ہم تو حرص و حوث کے بندے ہیں، شیطان کے بندے ہیں، عبادت الطاغوت ہیں، نفس کے بندے ہیں۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہماری ترجیح آخرت نہیں ہے۔ تو دیکھیں ایک بہت بڑا، میں آپ کو اللہ کی طرف سے خبردار کر رہا ہوں، بہت بڑے نقصان کا آپ نے سودا کر لیا ہے۔ اس کی یعنی شروعات، برے نتائج کی شروعات آپ اس زندگی میں بھی بھگتیں گے۔ زندگی خوش نہیں گزرے گی، تنگ ہوں گے، آپ پریشان ہوں گے، بدحال ہوں گے۔ اپنے اوپر رحم کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔